عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ من القرآن حرفا فله 10 حسنات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن من فضل الله رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کی عظمتوں رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اس کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی بلندیاں۔ یقیناً دور حاضر کے مطابق یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سے دور ہو چکی، اپنے معاشی معاملات میں اس قدر پھنس چکی کہ اب انہیں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ یقیناً یہ بہت زیادہ معاملات ہیں عجیب و غریب، اور اس قسم کے یہ معاملات ہیں کہ ہم نے جب سے قرآن مجید سے اپنے آپ کو دور کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ہمارے سر پر آ گئی۔ دن بہ دن اس میں مزید گرفتار سے گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، پھنستے سے پھنستے جا رہے ہیں۔ کہ قرآن مجید نور والی کتاب، ہدایت والی کتاب، لوگوں کے لیے نصیحت، اور بے شمار ایسی قرآن مجید کے اندر وعید موجود ہے جسے بندہ پڑھے تو اپنے لیے عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ ہر شخص بالخصوص صحیح العقیدہ مسلمان، اس کی چاہت و تمنا رہی کہ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ تو تمنا ہے، آرزو ہے۔
کیونکہ کوئی شخص اپنا عقیدہ، اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اس میں بڑا پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، شدت رکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی شان ہے کہ کوئی شخص اگر اسے سچے دل سے سنے، وہ جو بد مذہب ہے، وہ جو بد عقیدہ ہے، وہ جو بد دین ہے، اگر اسے صحیح طور پر سنے سمجھے، تو قرآن مجید کے لفظوں میں میرے رب نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ سننے والا جب سنتا ہے تو اس کا دل جو پہلے گناہوں سے زنگ آلود تھا، بھرا ہوا تھا، بد عقیدہ بد مذہب پر قائم تھا، قرآن مجید کے لفظوں کی تاثیر اس کے دل پر لگے گی، اس کا دل گناہوں سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اگر بد مذہب ہوگا تو صحیح مذہب کی طرف آئے گا، اگر بد عقیدہ ہوگا تو قرآن مجید کے الفاظ کی تاثیر کی وجہ سے وہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کشش کو رکھا ہے، اس تاثیر و تجلی کو رکھا ہے۔ فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام، لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ گناہوں سے بری ہوئی زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے میں بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ قافلے والوں کو پتہ چلتا کہ اس راستے پر فضیل موجود ہے تو اس راستے پر قافلے والے جاتے ہی نہیں تھے، چاہے کتنی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑا ڈاکو ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ قافلے والوں کو فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ نے روک لیا۔ جیسے ہی روکا تو کیا سنتے، ایک شخص قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس آیت کو پڑھ رہا ہے۔ فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ نے جب اس آیت کو سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا معنی ہے اس آیت کا کہ کیا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے خوف سے لرز اٹھے، خوف کھا جائے، اللہ سے ڈرے؟ کہ ابھی تک یہ مسلمانوں پہ وقت نہیں آیا، بس اس آیت کا سننا تھا، زہر و قطر روئے، اور پھر اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا، اللہ وہ وقت آ گیا کہ ہم تیرے ذکر کی وجہ سے اور ذکر الہی میں ہم خوف سے رونے والے بن گئے، خشیت سے رونے والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ایک آیت کی جو آپ نے ترجمہ سمجھا، اس ایک آیت کے سمجھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل گئی۔ آپ نے چوری ڈکیتی سب چھوڑ دی، جن جن کا مال لیا تھا سب کو مال واپس لوٹا دیا۔ ایک آیت کا یہ جز ہے، اس آیت کے اس جز کی تفسیر، اس کے ترجمہ سمجھنے کی وجہ سے ایک اتنا بڑا چور جس کا نام مشہور تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے جس کے سامنے جانے سے، ایک آیت سے سمجھے، اس ایک آیت کے سمجھنے کی وجہ سے رب نے کتنی بڑی ان کو ہدایت عطا فرما دی کہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ جن جن کا مال لیا تھا سب کو مال واپس دے دیا۔ پھر ایک موقع آیا، عبادت کر کر کے وہ مقام و مرتبے کو پایا کہ مینا شریف کے پہاڑ پر موجود ہے مکہ المکرمہ میں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پہاڑ پر کھڑے رہ کر ایک صدا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ روئے زمین پر یقیناً تیرا ایسا بھی کوئی مقرب بندہ ہوگا، ولی ہوگا، جس کی شان اتنی اعلیٰ ہوگی کہ یہ مینا کے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اگر اس پہاڑ کو یہ کہے کہ پہاڑ تو بڑھ جا، بڑا ہو جا، اضافی ہو جا، تو یقیناً یہ پہاڑ بھی بڑھنا شروع کر دے۔ ابھی یہ بات کہنی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا اور بڑھنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس پہاڑ کو حکم دیا کہ میں نے تجھے بڑھنے کا نہیں کہا، یہ تو ایک بات ہو رہی ہے، میں نے تجھے بڑھنے کا نہیں کہا۔ فوراً وہ پہاڑ رک گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ جز ہے، صرف اس کو غور سے سنا ہے، اس سننے کی وجہ سے میرے رب نے انہیں ہدایت عطا فرما دی، توبہ کی توفیق دے دی، بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دوست بھی بنا دیا، ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ قرآن مجید میں تاثیر ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے، نظر فی کتاب اللہ عبادت، فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ صرف دیکھ رہا ہے جو شخص قرآن مجید کو،
اب پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہوگی. دیکھنے والا سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ دیکھنا ہی عبادت ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کو دیکھ رہا ہے. تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت سمجھایا، سمجھ جا، لیکن وہ نہ سمجھا. بہت سمجھایا، نہ سمجھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہ اسے غرق کر دے، اسے ہلاک کر دے، یہ نہیں سمجھتا. تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کے اوپر تو عذاب لازم ہو چکا، لیکن اس کے گھر کا جو بیرونی دروازہ ہے، گھر کا باہر کا دروازہ ہے، چونکہ اس فرعون نے خدائی کا اعلان کرنے سے پہلے گھر کے باہر والے دروازے پر، باہر والے حصے پر، اس باہر والے حصے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے موسیٰ اس کو ہلاک ہی کرنا ہے، لیکن جس گھر کے اندر یہ موجود ہے اس گھر کے دروازے کے باہر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ عذاب سے محفوظ ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان آپ دیکھ لیں، اس بسم اللہ شریف میں برکت آپ دیکھیں، وہ کافر ہو کر عذاب سے محفوظ ہے. تو جس مسلمان کی زبان پر، اس کے دل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم چھا جائے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. پھر آخر کار وہ گھر سے نکلا، اس کے بعد سمندر میں غرق ہوا، لیکن اس گھر کے اندر اس پہ عذاب نہیں آیا. تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، تجلیات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے. عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ ایران پہنچتے ہیں. اب اس زمانے میں ایران میں آگ پرستی کا بڑا دور تھا، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے بہت زیادہ، اس کو خدا مانتے تھے. جیسے وہاں پر مسلمانوں کو اطلاع پہنچی کہ عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے پیشوا بزرگ ہیں، تو مسلمانوں نے ان آگ کے پجاریوں سے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے اسلام کی حقانیت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، تم کہاں آگ کی عبادت کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے ولی زمین پر تشریف فرما ہے. پھر جو کافی لڑائی جھگڑے والے معاملات ہوئے تو مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو بات کرنی ہے تو عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ تشریف فرما ہے، یہ ہماری طرف سے آپ سے گفتگو کریں گے. آگ کے پجاروں نے اپنا بندہ پیش کیا، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک سادہ سے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ آگ ہی فیصلہ کرے گی، تم اس کی عبادت کرتے ہو نا، تم عابد ہو، یہ آگ تمہاری معبود ہے، تو لہٰذا یہ تمہارا خدا ہوا. جب یہ آگ تمہاری خدا ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہ تمہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی، یہ تو خدا ہے، لہٰذا تم اتنے صدیوں سے اس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے آبائی سلسلہ سارا شروع ہے اس حوالے سے کہ تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد نے بھی یہ کام کیا، تو یہ تمہیں کہاں نقصان پہنچائیں گی، لہٰذا تم اس آگ کے اندر اتر جاؤ، بات ہی ختم ہو گئی. تمہارا خدا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں کیوں جلائے گا، تم آگ میں اتر جاؤ، ایک باری تیری ایک باری میری. اگرچہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو مخلوق جانتے ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہاں سے خدا ہو گئی، یہ تو ایک آگ ہے، عام سی شے ہے، لیکن ایک باری تمہاری ایک باری ہماری. اب جیسے وہ موقع آیا آگ میں اترنے کا، وہ آگ کا پجاری تھا، ڈر گیا. لیکن عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ کیا شان تھی ان کی، وہ آرام سے آگ میں تشریف فرما ہوئے 20 منٹ تک اس آگ کے اندر کھڑے رہے. 20 منٹ تک آگ نے کپڑے تو دور کی بات، ایک بال تک بھی نہیں جلایا. جب 20 منٹ کے بعد آگ سے باہر تشریف لائی، اس عمل کو دیکھ کے بے شمار آگ کے پجاری جو آگ کی عبادت کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ گئے، توحید کی گواہی دینا شروع کر دی، دین اسلام پر آ گئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، دین اسلام پر عمل کرنے والے بن گئے. اب ہوا کیا، پھر کسی نے پوچھ لیا کہ اتنی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی کہ عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ آپ بتائیں، یہ آگ تو جلاتی ہے، اس کا کام ہی جلانا ہے، لیکن وہ کیا بات ہوئی کہ آپ آگ میں تشریف فرمائے، آگ نے آپ کو نہیں جلایا، سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہوا، ہمیں بھی کچھ بتا دیں. عبدالحمید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آگ میں جا رہا تھا
ایک تو یہ ہے کہ میرے رب پر مجھے بڑا بھروسہ ہے، کامل یقین ہے، کامل، کیونکہ یہاں اب آگ والوں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، کیا میرا رب مجھے تنے تنا چھوڑ سکتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ میں جب آگ میں جا رہا تھا قرآن مجید لے کر میں آگ میں چلا گیا، کیونکہ جو قرآن مجید وہ شان رکھتا ہے، وہ شوکت رکھتا ہے، وہ عظمت رکھتا ہے، اس کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ پڑھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو دنیا کی آگ اسے کیسے جلائے گی؟ دنیا کی آگ کیسے جلائے گی؟ فرمائے ممکن ہی نہیں۔ بس میں نے قرآن مجید کو لیا، آگ میں کھڑا ہو گیا، رب کا کرم و فضل، وہ آگ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، قرآن مجید اور یہ آگ نقصان پہنچائے؟ تو قرآن مجید کی بہت شان ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اس کی روز تلاوت کرتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کرت بہا عین قاریہا فقلت لہ لقد ظفرت بحبل اللہ فاعتصمی۔ فرماتے ہیں قاری قرآن پڑھتا رہے، اپنی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک پہنچاتا رہے اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ کہ قرآن مجید جو ہے وہ لٹکتی ہوئی ایک رسی کے حصے کے برابر ہے، وہ ایک رسی جسے ایک بندہ ایک کنارے سے پکڑتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے کنارے سے پکڑتا ہے۔ فرمائیے قرآن مجید کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ پڑھنے والے کے پاس اس رسی کا ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ میرے رب کے یہاں پر ہے، یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فرمایا ایک حصہ پڑھنے والے کے پاس ہے اور ایک حصہ رب کے یہاں ہے، لہذا قرآن مجید ڈائریکٹ فیض عطا فرماتا ہے، ڈائریکٹ برکت عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے والا اس کو پڑھے تو صحیح، ایک ایک رکوع کی روز تلاوت تو کرے، آدھے کے دل میں کتنا نور سمائے گا۔ اور یہ نہ ہو صرف تلاوت بلکہ 2-3 آیتیں تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، ترجمہ و تفسیر کہ رب فرما کیا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ جس نے قرآن مجید کی تعظیم کی، اس کا ادب کیا، وہ اتنے شان والے بن گئے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک جگہ پر آپ مہمان ٹھہرے، جس کمرے میں آپ کو آرام کرنے کے لیے رکھا گیا، وہاں اس کمرے میں ایک طاق تھا جسے عام طور پہ دراز کہا جاتا ہے، اس طاق کے اندر قرآن مجید ہے۔ اب اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید ہے، محمود غزنوی کو پتہ چلا کہ اس کمرے کی اس دراز کے اندر قرآن مجید ہے، یہ ایک کمرہ ہے، تو سوچنے لگے کہ میں یہاں پر آرام کس طرح کروں، اگر میں سوتا ہوں تو یہ کتاب اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی، خلاف ادب کام ہو جائے گا، قرآن مجید یہاں اس کمرے میں ہے اور میں سو جاؤں، لیٹ جاؤں، ممکن نہیں، یہ گوارہ نہیں کرتا۔ پھر سوچا کیا کیا جائے، اتنے میں ان کو خیال آیا کہ میں قرآن مجید کو دوسرے کمرے میں منتقل کروا دیتا ہوں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر میں سو جاتا ہوں۔ یعنی کتنا ادب تھا، آپ ادب دیکھیں۔ اور آج کا ایک مسلمان نوجوان قرآن شریف پڑھتے پڑھتے موبائل سے بات، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے گپ شپ، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے یہاں وہاں توجہ، لیکن وہ کتاب اللہ دراز کے اندر ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ میں آرام کروں گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، لہذا اسے دوسرے کمرے میں منتقل کروا دیتا ہوں۔ اب یہ خیال آیا، پھر سوچنے لگے یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اور زیادہ بے ادبی ہو گئی، اپنے آرام کی خاطر قرآن مجید دوسرے کمرے میں ڈال دوں، دوسرے کمرے میں رکھوا دوں، یہ تو اور زیادہ بے ادبی ہو گئی۔ بس یہ سوچے تھے، کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی سوچ و وہم میں اور غور و فکر میں آپ نے ساری رات گزار دی، سوئے نہیں۔ صبح ہوئے پھر تشریف فرما ہو گئے، چلے گئے، یہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ وقت کے بعد جب آپ کا وصال ہوا، کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کوئی عبادت تو ایسی نہ تھی کہ رب کی بارگاہ مستجاب ہوتی ہے، البتہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا میں نے اس طریقے سے ادب کیا، میرے رب نے اس ادب کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ شان دیکھیں آپ، کتاب اللہ کا ادب، اس کی شان۔ بدنصیب ہے وہ گھرانہ، وہ گھر جس کے اندر بچے اسکول کی تعلیم تو پڑھتے ہیں، ٹیوشن، لینگویج، کمپیوٹر کورس، دیگر سارے کورس تو ان ماں باپ کو یاد رہتے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں کرتے، بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، حضور فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، خاتم النبیین فرما رہے ہیں، فرمایا سب سے بہترین شخص جو چاہتا ہوں میں دیکھ لوں، سب سے بہترین، یعنی فرمایا ڈاکٹر، انجینئر، فلاں بڑا کام کرنے والا، فلاں 15-20-24 گریڈ کا آفیسر، 20 کلاس سے پڑھا ہوا، دنیا کا بڑا مالدار شخص، امیر ترین شخص،
فرمایا نہیں، تمہیں سب سے اگر بہترین شخص کو دیکھنا ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو وہ قاری قرآن کو دیکھ لے۔ فرمایا جو قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے، دنیا میں سب سے بہترین شخص وہی ہے، سب سے بہترین۔ اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 بار نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف پر، الف لام میم، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں مل گئی۔ بروز محشر بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا کہ یہاں سے نیکی مل جائے، وہاں سے نیکی مل جائے۔ آج ہم نے اپنی ساری زندگی صبح سے شام تک پورا دن دنیا داری کے لیے وقف کر دیا، حالانکہ بے شمار بالغان کے مدرسے موجود ہیں اور وہاں اس قسم کی کوئی سختی والے معاملات بھی نہیں ہے۔ آپ آئے 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے، اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ 20 منٹ کے عشاء کے بعد مدرسے کا وقت، آپ کام سے فارغ کو آئے 15-20 منٹ کے لیے، اس میں آپ قرآن مجید پڑھیں، دل میں دیکھیں کتنا نور نصیب ہوگا۔ آج بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، آزمائش ہے، پریشانیاں، کیوں ہے سارے اتنے معاملات؟ کیونکہ مسلمانوں نے کتاب اللہ کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ آپ میں اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں بے شمار اس قسم کے لوگ ہوں گے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، جو قرآن مجید صرف تیجا سویم اس میں پڑھتے ہوں گے یا رمضان المبارک میں پڑھتے ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی الیاذ باللہ جسے قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ایسی بھی تعداد ہوگی جس میں قرآن مجید پڑھ کے جنہوں نے بھلا دیا۔ دنیا کے سارے کام اس شخص کو آتے ہیں، دنیا کیسے گزارنی اس کو آتا ہے، کام کاج کیسے کرنا ہے، مال میں بڑھوتری کیسے بڑھانی ہے، سب اس کو آتا ہے، لیکن کتاب اللہ پڑھنے کی باری آ جائے تو مجھے وہ نہیں آتا، الیاذ باللہ۔ مسلمان آج کس دہلیز پہ پہنچ گیا، اس کا حال کتنا برا ہو گیا۔ یہ تجلیات تاثیر والی کتاب بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی روز اس سے ملاقات ہوتی ہے، آپ اسے روز عطا فرماتے ہیں، پھر آپ نے اس کو ایک لفظ کہنا شروع کر دیا، یہ فقیر روز تو میرے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، روز تو آتا ہے، میں تجھے روز دیکھتا ہوں، تو کتاب اللہ کی تلاوت شروع کر دے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر، روز قرآن مجید پڑھا کر۔ آپ نے یہ بات کے کچھ دنوں کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت کے بعد جو ہے کسی گلی سے گزر رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ یہ شخص، یہ تو وہی ہے۔ دوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں پر ہے تو، اب کیوں نہیں آتا؟ کہا آپ نے تو مجھے مشورہ دیا تھا کتاب اللہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، آپ نے مجھے کہا، میں نے تلاوت شروع کی، رب کا کرم ہوا، فضل ہوا، قرآن مجید نے مجھے جو میں روز پڑھتا تھا اس عمل کے صدقے اللہ نے مجھے غنی فرما دیا، مال و متاع اتنا عطا فرما دیا کہ اب لیتا نہیں ہوں بلکہ اللہ نے دینے والوں میں شمار فرما دیا ہے۔ کتاب اللہ کی برکت ہے، نور ہی نور ہے۔ آج یہاں وہاں دھکے کھا رہے، پریشان ہو رہے، یہ وہ سارا سلسلہ شروع ہے۔ رب کی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھیں، اس کو کھولیں، اتنی برکتیں نصیب ہوگی، اتنی برکتیں نصیب ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اتنا نور دل میں سمائے گا کہ روز زندگی کا معمول جیسے میں اٹھا تو سانس لینا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی طرح بندہ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لے کہ ہر روز مجھے اگر پوری رکوع نہیں پڑھ سکتا تو 3 آیتیں پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ 3 آیتیں فقط، کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ 3 آیتیں روز نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، روز مجھے 3 آیتیں پڑھنی بس، تو انشاءاللہ اس کا نور نصیب ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی نصیحت کو یاد رکھ لیں، زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا داروں پر نظر گھمائی، یہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا، ہر شخص کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی کس سے پیار کر رہا ہے، کوئی کس سے محبت کر رہا ہے، کوئی کس سے محبت کر رہا ہے، لیکن جس کا انتقال ہوتا ہے اب وہ اپنی محبوب ترین شے کو دنیا ہی میں چھوڑ کر اکیلا قبر کے سپرد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حقیقت ہے۔ اس محبوب ترین شے کو جس کے پیچھے اس نے دنیا گزار دی، انتقال ہوا، چھوڑ کر وہ قبر کے سپرد ہو گیا۔ فرمایا پھر میں نے جب غور و فکر کیا کیوں نہ میں ایسی شے کو حاصل کروں، اس سے محبت کروں جو قبر میں بھی مجھے اکیلا نہ رہنے دے، تو فرمایا وہ ہے نیکیاں، وہ ہے اچھے اعمال۔ اگر میں اس سے محبت کرنے والا بن جاؤں تو وہ تو مجھے قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ نیکیاں تو میرے قبر میں بھی میرے لیے قبر میں نور کا سامان ہوگی۔ فرمایا مسترف آ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، گوگل سے دنیا بھر کا راستہ دیکھا جا سکتا ہے، گوگل میپ کے ذریعے دنیا بھر کا راستہ دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے جنت کا راستہ دیکھا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی ہر روز ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جو واعظ و نصیحت بھی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا